ہندوستانی تہذیب کا ایک سیاہ باب طوائف۔ ہم ہیں متاع کوچہ بازار کی طرح، اٹھتی ہے ہر نگاہ خریدار کی طرح۔ ایک لڑکی جو سازندوں کی موسیقی، طبلوں کی تھاپ اور گھنگرو کی آواز کے مابین رقص کرتی ہے، وہ کنجری، فاحشہ، جسم فروش، قصبی، ڈیرہ والی یا طوائف کہلاتی ہے۔ سامعین، اس لفظ کو سنتے ہی ہمارے ذہن میں ایک منفی تصور جسم فروشی کا واحد پیشہ نظر آتا ہے، لیکن اگر گہرائی سے دیکھیں تو یہ تصور در حقیقت اصل سے عاری اور تاریخ سے خالی نظر آتا ہے۔ اسے جاننے اور سمجھنے کے لیے آج ہم تاریخ کے اس بند دروازے پر دستک دیں گے جو مختلف تہذیبوں کی آمیزش اور تاریخ کے اس دور کی پیداوار تھا جو معاشرے کی پستی اور زوال کی نمائندگی کرتا ہے، جہاں سے اس دور کی بڑی اردو شاعری بھی تخلیق پاتی ہے، جس کی مجلس کی زینت وقت کے شہنشاہ، نواب اور امیر کبیر شریف خاندانوں کے افراد ہوا کرتے تھے۔ سامعین، ہم ہندوستان کی ثقافتی گلکاری کے ذریعے اس سفر کا آغاز کر رہے ہیں جو ایک طویل عرصے سے گزرے ہوئے دور کے جوہر کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے باب کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو اکثر رمز و رموز، رغبت اور تنازعات کے پردوں میں لپٹا ہوا ہے۔ سامعین، طوائف وہ شخصیات ہوا کرتی تھیں جو اکثر اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کے لیے مانی جاتی تھیں۔ انہوں نے ہندوستان کے ثقافتی منظرنامے پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، پھر بھی ان کی کہانیاں ان موسیقی کی دھنوں کی طرح پیچیدہ ہیں جو کسی وقت ان بھرے ہوئے ہالوں میں گونجتی تھیں جہاں وہ رقص کیا کرتی تھی۔ مجھے آئی نہ جگ سے لاج، میں اتنی زور سے ناچی آج کے گھنگرو ٹوٹ گئے۔ مجھے آئی نہ جگ سے لاج، میں اتنی زور سے ناچی آج کے گھنگرو ٹوٹ گئے، کہ گھنگرو ٹوٹ گئے، کہ گھنگرو ٹوٹ گئے۔ مشہور تاریخ نویس محمد باقر شمس اپنی کتاب تاریخ لکھنؤ میں طوائف کا ذکر کچھ یوں کرتے ہیں۔ دری پر سفید چاندنی کا فرش، صدر میں مسند بچھی ہوئی، اور وہ گاؤ تکیا سے لگ کے بڑی شان سے بیٹھی تھی۔ 14 گز کا بڑے پائچوں کا پاجامہ، مانگ میں افشاں، آنکھوں میں سرما، ہونٹوں پر پان کا لاکھا، ہاتھ پاؤں میں مہندی، کپڑے عطر سے بسے اور زیور سے آراستہ۔ لکھنؤ کی طوائفیں تہذیب، سخن سنجی، حسن و جمال اور کمال فن میں مشہور تھیں۔ ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ ہر مشہور یا خاندانی طوائف صاحب جائیداد اور دولت مند تھی، اس وجہ سے معمولی آدمی ان کے یہاں نہیں جا سکتے تھے۔ شریف گھرانوں کی پاک دامن بہو بیٹیوں پر ان زنانے بازاری کا کیا اثر پڑتا ہوگا؟ اس حوالے سے غلام عباس کے افسانے آنندی میں ایک کردار کچھ یوں کہتا ہے: صاحبان، یہ شریف زادیاں ان آبرو باختہ نیم اریا بسواؤں کے بناؤ سنگار کو دیکھتی ہیں تو قدرتی طور پر ان کے دل میں آرائش و دلبرائی کی نئی نئی امنگیں اور ولولے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ اپنے غریب شوہروں سے طرح طرح کے غازوں، لیونڈروں، زرق برق ساڑیوں اور قیمتی زیوروں کی فرمائشیں کرنے لگتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا پرمسرت گھر، ان کا راحت قدا ہمیشہ کے لیے جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے۔ ایک اور جگہ غلام عباس ان بیسواؤں کے کوٹھے کا نظارہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں: شام کو شامیانے کے نیچے دودھ سی اجلی چاندنی کا فرش کر دیا گیا، گاؤ تکیے، پاندان، پیکدان، پیچواں دانی اور گلاب پاش رکھ لیے گئے، اور راگ رنگ کی محفل سجائی گئی۔ دور دور سے بہت سی بیسواؤں کو بلوایا گیا جو ان کی سہیلیاں یا برادری کی تھیں۔ ان کے ساتھ ان کے بہت سے ملنے والے بھی آئے، جن کے لیے ایک الگ شامیانے میں کرسیوں کا انتظام کیا گیا اور ان کے سامنے کے رخ چکیں ڈال دی گئی۔ بے شمار گیسوں کی روشنی سے جگہ بقعہ نور بنی ہوئی تھی۔ ان بیسواؤں کے توندل سیاہ فام سازندے زربفت اور کم خواب کی شیروانیاں پہنے، عطر میں بسے ہوئے پھوئے کانوں میں رکھے، ادھر ادھر مونچھوں کو تاؤ دیتے اور زرق برق لباسوں اور تتلی کے پر سے باریک ساڑیوں میں ملبوس
غازوں اور خوشبوؤں میں بسی ہوئی نازنین اٹھیلیوں سے چلتی. رات بھر رقص اور سرور کا ہنگامہ برپا رہا اور جنگل میں منگل ہو گیا. وائز کے ٹوکنے پہ میں کیوں رقص روک دوں، ان کا یہ حکم ہے کہ ابھی ناچتی رہوں. جیسے ہی ہم وقت کی بھول بھلیا میں داخل ہوں گے، ہم طوائفوں کی چھپی ہوئی ان تہذیبی اصلیت کو بے نقاب کریں گے جہاں رقص، موسیقی اور شاعری میں ان کے کردار کے متحرک رنگوں کو تلاش کریں گے. ہم ان سیاہ طاقتوں سے نہیں گھبراتے جنہوں نے ان خواتین کو بدنامی میں ڈال دیا ہے. فن کے ان پیروکاروں نے اپنے آپ کو معاشرتی فیصلوں اور دقیانوسی تصورات میں کیسے الجھا ہوا پایا، اور جیسا کہ ہم چند نامور طوائفوں کی کہانیوں سے پردہ اٹھاتے ہوئے ان عوامل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ان کے عروج اور آخرکار ان کے زوال کا باعث بنے. سامعین، طوائف جو لفظ طائفہ سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب رات کے وقت چکر لگانے والا، گشت کرنے والا یا رقص کرنے والی لڑکیاں اور موسیقی کاروں کا ایک گروہ ہے. ماضی کے دور میں یہ ذلت کی نہیں بلکہ احترام کی اصطلاح سمجھی جاتی تھیں. آج ہم تاریخ کے اس بند دروازے کو کھول رہے ہیں جہاں رقص، موسیقی، تہذیب و ثقافت کے مرکز یعنی کوٹھے پر طوائف اپنے ہنر کا جوہر دکھلایا کرتی تھی. کوٹھا اپنے آپ میں ایسا مقام سمجھا جاتا تھا جہاں نواب اور امیر کبیر شریف خاندان اپنے بچوں کو تہذیب و ادب اور گفتگو کے فن سے آراستہ ہونے کے لیے بھیجا کرتے تھے. شہنشاہ وقت، نواب، شعرا اور تاجر اس کوٹھے کی زینت ہوا کرتے تھے. طوائفیں نہ صرف فن اور ثقافت کا ذخیرہ ہوا کرتی تھیں بلکہ آزاد اور سب سے زیادہ آمدنی والے طبقے میں شمار ہوا کرتی تھیں. یہ مردوں پر منحصر نہیں تھیں بلکہ اس کے برعکس مرد ان کے ملازم تھے. خواہ موسیقی کار ہوں یا موسیقی اور رقص کے اساتذہ، مرد ہی ان کے گاہک تھے اور مرد ہی دلال. مغلیہ دور حکومت میں ان کے فنون کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی. سن 1857 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف باغی سر بلند کر رہے تھے، ان میں طوائفوں نے نمایاں کردار ادا کیا. کانپور کی مشہور طوائف عزیزن بائی، جس نے انگریزوں کے خلاف نانا صاحب کو جنگ لڑنے میں کافی مدد کی، اور کوٹا کہلانے والے اپنے بالا خانے کو باغیوں کے ملاقات کرنے اور چھپنے کے ٹھکانے کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دی. یہ اپنے برطانوی گاہکوں کی جاسوسی کرتی اور ان سے حاصل معلومات باغیوں کو فراہم کرتی. جب باغی انگریزوں کے قہر کا شکار ہوئے تو ان کا غضب طوائفوں پر بھی نازل ہوا. جب انہیں اس بات کی خبر ہوئی کہ طوائفیں سب سے زیادہ آمدنی والے طبقوں میں شامل ہیں اور بڑی جائیدادوں کی مالک ہیں، معاشرے میں ایک بلند مقام پر فائز ہیں، تو ان کے مکانات، باغات، کارخانے، جائیداد بغاوت میں شامل ہونے کی وجہ سے ضبط کر لیے گئے، ذریعہ آمدنی چھین لی گئی. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد صرف مغل خاندان اور نواب ہی نہیں تھے جو تباہ ہوئے، ایک دور تباہ ہوا، ایک ثقافت تباہ ہوئی. وہ طوائف جسے تہذیب و ثقافت، زبان و ادب کا مرکز مانا جاتا تھا، انگریزوں کے سیاہ قلب نے انہیں جسم فروشی پر مجبور کر دیا اور انہیں فوجیوں کی جنسی تسکین کے لیے برطانوی چھاونیوں میں بھیجا جانے لگا. طوائفیں جو آزاد تھیں، گلوکار تھیں، فنکار تھیں، کرانتیکاری تھیں، انہیں جسم فروشی سے جوڑ کر حقیر بنا دیا گیا. جہاں لوگ آداب زندگی سے آراستہ ہونے کے لیے آیا کرتے تھے، انگریزوں نے اس جگہ کو بدنامی کا مصداق بنا دیا. آئیے سنتے ہیں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ تعلیم نسواں کی پروفیسر آمنہ تحسین اس حوالے سے کیا کہتی ہے. جب ہم ہندوستان کی آزادی کی لڑائی کو اگر ہم دیکھتے ہیں 1857 کے بعد سے، تو وہی جو طوائفیں تھیں، رقاصائیں تھیں یا مغریاں تھیں، ان کے جو مقام ہوتے تھے، ان کے جو کوٹھے ہوتے تھے، ان کے جو مکان ہوتے تھے، وہی مکان بہت اہم جگہ، اہم مقام بنے سیاسی تبدیلیوں کے لیے.
جو ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں جو لوگ حصہ لیتے تھے وہ کہیں نہ کہیں ان سے ربط میں تھے بھی، اور باقاعدہ وہاں پر میٹنگز ہوتی تھی، خفیہ میٹنگز ہوتی تھی، وہاں سے پیغامات دیے جاتے تھے پورے ہندوستان بھر میں کہ انگریزوں کے خلاف کس طرح سے ہمیں اٹھ کھڑے ہونا ہے، اور کس کس مقام سے انگریز گزر رہے ہیں اور کس طرح سے کام. جیسے ہم جانتے ہیں کہ آزادی کی لڑائی دو طرح سے لڑی گئی، تو جو دوسری طرح کی لڑائی تھی، جو خفیہ طریقے سے لڑائی چلتی تھی، اس میں بھی طوائفوں کا بہت بڑا رول رہا ہے. طوائفوں کی بہترین تصویر کشی ہندوستانی فلموں میں بار بار دیکھنے کو ملتی ہے، جہاں طوائفوں کی تصویر کشی ایک بار بار چلنے والا موضوع رہا ہے جو وقت سے ماورا ہے، جس میں ان خواتین کے نازک اور پیچیدہ کرداروں کی نمائش کی جاتی ہے جو اکثر خود کو معاشرے کے کنارے پر پاتی ہیں. پاکیزہ، امراؤ جان اور دیوداس جیسی مشہور فلموں نے سنیما کے منظرنامے میں ناقابل فراموش کرداروں کو شامل کیا ہے. پاکیزہ کا کردار جو مینا کماری نے بے حد خوش اسلوبی سے ادا کیا، خوشی اور غم کے لمحات کی عکاسی کرتا ہے، لچک کے ساتھ معاشرتی امور میں حصہ داری کرتا ہے. ہاں، پھر میری آوارہ لاش اپنے اس گلابی مقبرے میں دفن ہو جانے کے لیے لوٹ آئی. ہٹ، کیسی لاش؟ ہاں ببو، ہر طوائف ایک لاش ہے، میں بھی ایک لاش ہوں اور تو بھی. ہمارا یہ بازار ایک قبرستان ہے ایسی عورتوں کا جن کی روحیں مر جاتی ہیں اور جسم زندہ رہتے ہیں. امراؤ جان میں مرکزی کردار مشہور اداکارہ ریکھا نے بے حد خوبصورتی سے ادا کیا ہے، جو ایک طوائف کی زندگی سے منسلک ہیں. جب ہم نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے ایسوسیٹ پروفیسر فیروز عالم سے امراؤ جان میں طوائف کی تصویر کشی کو لے کر پوچھا تو ان کا کہنا تھا، پورے ناول میں امراؤ جان کے کردار کو مرکزیت حاصل ہے. امراؤ جان جو ایک جمعدار کی بیٹی ہے، فیض آباد کے ایک محلے کی، اور جس کا باپ جو ہے بہو بیگم کے مقبرے پر جمعدار کی نوکری کرتا ہے، اور یہ امیراً ایک چھوٹی سی 9-10 برس کی بچی ہے، اور اس کو دلاور خان اغوا کر لیتا ہے. اغوا کرنے کے بعد وہ خانم کے ہاں کوٹھے پر بیچ دیتا ہے. تو وہ جو منظر ہے جہاں یہ دلاور خان اور اس کے ساتھی جب ان دو لڑکیوں کو رامدئی اور امراؤ کو لے کر امیرن کو وہاں لے کر بیچنے جاتے ہیں، تو خانم اور بوا حسینی کی جو گفتگو ہوتی ہے اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک عورت ہونے کے ناطے وہ کیا سوچتی ہیں ان لوگوں کے بارے میں. سامعین، طوائف پر ایک دوسری فلم دیوداس ہے، جس میں مرکزی کردار دیوداس جو ایک زمیندار ہوتا ہے، پارو کی محبت میں ہارنے کے بعد وہ چندرمکھی سے ملتا ہے، ایک طوائف جس کی بے حساب محبت داستان میں گہرائی بڑھاتی ہے. ہندوستانی سنیما طوائفوں کی تصویر کشی، فنکاری، ثقافتی کھوج اور انسانی جذبات کی ایک پرجوش تحقیق کے امتزاج کی عکاسی کرتا ہے. ہندوستانی فلموں کے نقاد ڈاکٹر معراج احمد مبارکی سے جب ہم نے ہندوستانی فلموں میں طوائفوں کی تصویر کشی کو لے کر بات کی تو ان کا کہنا تھا، دیکھیے، اگر بالی ووڈ سنیما کی بات کریں اور بات کریں کہ کس طریقے سے بالی ووڈ سنیما نے یا ہندی سنیما نے طوائفوں کے کردار کو پیش کرایا، تو میرے خیال سے اس کی سب سے بہترین مثال آپ کو پاکیزہ ملتی ہے. اردو کلچر نظر آتا ہے آپ کو. دوسری مثال آپ کو نظر آتی ہے ریکھا کی جو فلم تھی امراؤ جان، وہ تو اردو ناول کے اوپر ہی مبنی ہے، وہ بھی آپ کو ایک اعلیٰ ترین قسم کی مثال ملتی ہے. پھر کچھ عرصے بعد ابھی حالیہ میں ہی ایشوریہ رائے نے بھی امراؤ جان کا کردار جو ہے وہ ادا کرا. کچھ عرصہ پہلے بی آر چوپڑا کی ایک فلم آئی تھی طوائف، جس میں رتی اگنی ہوتری جو ہیں انہوں نے ایک طوائف کا کردار ادا کرا تھا. دیکھیے، لیڈ رول میں جتنی بھی اس قسم کے کردار نظر آتے ہیں وہ آپ کو پازیٹیو کردار ہی نظر آتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک مین پروٹیگنسٹ کے طور پر ان کو ہندی سنیما پیش کرتا ہے. لیکن اگر ہم تاریخ دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہندوستانی سنیما میں سب سے اول طوائفوں کی ہی مداخلت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کی وجہ شاید یہ رہی کہ ہندی سنیما میں جب آواز کا تعارف ہوتا ہے تو اس قسم کی اداکارہ ہی تھیں جو اپنی آواز کا فن جو ہے وہ سنیما میں داخل کرتی ہوئی نظر آتی ہیں.
مشہور صحافی ظہیر احمد بابر اپنی کتاب پارلیمنٹ سے بازار حسن تک کے دباچے میں لکھتے ہیں کہ لاہور کے ہیرا منڈی میں بڑے بڑے سیاسی خاندانوں کی بیٹیاں موجود ہیں. یہ بیٹیاں اپنے باپوں کو جاننے کے باوجود انہیں باپ نہیں کہہ سکتی. اس کا کوئی قانونی ثبوت موجود نہیں ہوتا. ان کے باپ انہیں بیٹیاں نہیں مانتے یا اب وہ شاید انہیں جانتے ہی نہیں. جب ہم نے سماجی کارکن ارچنا راؤ سے طوائفوں کے بدلتے ہوئے حالات کے بارے میں بات کی تو ان کا کہنا تھا، ہندوستان میں سیکس ورکرز پہلے جیسے نہیں ہیں. وہ بھی موبیلائز ہوئے ہیں. ان کے کئی NGOs اور CBOs ہیں دیش بھر میں. وہ اس پیشے میں روایت سے آتے ہیں یا نہیں تو مجبوری سے. یہ پیشہ نہ ہی قانونی ہے نہ بین ہوا ہے. سیکس ورکرز اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں. وہ بھی ٹریفکنگ کے خلاف ہے. وہ آج کے تاریخ میں یہ چاہتے ہیں کہ عام آدمی کی طرح انہیں بھی اسپتال، پولیس اسٹیشن یا لیگل سروس اویل کرنا ہے. وہ بھی مارجنلائزڈ ہیں. ان کے بچوں کو تعلیم کی ضرورت ہے. ان کو سوشل انٹائٹلمنٹس اور ویلفیئر اسکیمز جیسے کہ پینشنز کی ضرورت ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ سوسائٹی میں گنہگار ہے تو ان کے پاس آنے والے کلائنٹس کیا ہے. حیدرآباد کے ایک مشہور سیکس ورکر ایکٹیوسٹ کا کہنا ہے کہ اگر سوسائٹی میں ہر آدمی بھگوان شری رام چندر جیسے ہیں تو ان کے جیسے سیکس ورکرز کی کیا ضرورت ہوتی ہے. تصور کریں کہ اگر ہم ایک طوائف کو عام زندگی گزارنے کو کہیں تو کیا ہوگا. اسی بات کو چمن لال اپنی کتاب ویشیا کی ڈائری عرف طوائف کا روز نامچہ میں لکھتے ہیں. جس عورت کی زندگی تمام کی تمام فاحشہ عورتوں کی طرح محبت کی بازیگری اور حسن کی نمائش میں گزری ہو، اور وہ عورت جو کبھی کسی درخت کی شاخ پر اور کبھی کسی شاخ پر اڑتی پھرتی رہی ہو، اور جس نے اپنی زندگی آزادی میں بسر کی ہو، وہ کب طائر کی طرح قفس میں بند ہونا قبول کرے گی. بہرحال وہ وقت گزر گیا، وہ محفل اجڑ گئی، وہ بساط پر شکن ہو گئی. نہ وہ محفل رہی اور نہ وہ محفل آ رہا. صرف ان کی یاد باقی ہے، مگر وہ بھی خاموش شمع کی طرح افسردہ ہے. اب صرف ایک نیلام گھر ہے جہاں کسی کی تھکی بجھی لاچار بیوہ بہن بیٹی کی جمع جسموں کی بولیاں لگ رہی ہیں. عزت، شرافت، غیرت اس بازار میں نیلامی پر چڑھ رہی ہے. ان حکایتوں کو بیان کرنے کی نہ تو دل میں طاقت ہے اور نہ قلم میں وہ یارائی. یہ ہم ہیں اور ہمارا سماج. محفل برخاست ہوئی، پتنگے رخصت شموں سے ہو رہے ہیں. محفل برخاست ہوئی، پتنگے رخصت شموں سے ہو رہے ہیں. سامعین، یہ پیشکش تھی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبۂ ترسیل عامہ و صحافت کے تعلیمی سال 2023 تا 2025 کے دوسرے سیمسٹر کے طلبہ و طالبات کی. اس پروگرام کی اسکرپٹ نگاری کا کام انجام دیا ہے محمد اکمل ہدا نے. تحقیق کا کام انجام دیا شہزاد میاں و نوشین فاطمہ نے. تکنیکی تعاون محمد اکمل ہدا اور خلیق الزما کی جانب سے حاصل ہوا. آواز دی زرقا خالدی اور محمد اکمل ہدا نے. ایڈیٹنگ محمد شہباز اور اکمل ہدا نے کی. یہ پروگرام شعبے کے اسسٹنٹ پروفیسر سید حسین عباس رضوی کی زیر نگرانی تیار کیا گیا. اس ریڈیائی ڈاکومنٹری کے لیے ہم شعبے کے تمام تدریسی و غیر تدریسی عملے کے شکر گزار ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم IMC کے تمام اراکین کے ممنون و مشکور ہیں. دنیا کا یہ رنگ اور ہم کچھ ہوش نہیں